السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، وہ وقت بہت قریب ہے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ ہر شے کو دیا گیا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ وہ ایک عام سا دن ہوگا اور لوگ حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، مزدور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں گے، حکمران اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب حسب معمول کی طرح ایک عام دن ہوگا اور قیامت سے پہلے کی بالکل ایک عام شاموں کی طرح شام ہوگی۔ مگر ایسی ہی ایک شام آئے گی جو سارے عالم پر چھا جائے گی۔ حسب معمول دنیاوی کام جاری ہوں گے اور اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جسے سن کر سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ قرآن کریم کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین و آسمان سب کے سب فنا ہو جائیں گے، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گی۔ یعنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی۔ جب قیامت آئے گی اس وقت اس روح زمین پر کوئی ایک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والا نہ ہوگا۔ سب کے سب کافر ہو چکے ہوں گے، یعنی پوری دنیا پر کفر کا سایہ چھا چکا ہوگا۔ دوستو، یہ خوفناک آواز کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جن کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان 4 مکرم فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان صرف 7 نور کے پردے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام، اور پھر میکائیل علیہ السلام، اور پھر عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت ہے۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے ہے، یعنی کثیر اور زیادہ ہونا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام اسرافیل اس لیے ہے کہ ان کے پر کثیر ہیں، ان کے پر سب فرشتوں سے سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے پروں کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا پر مغرب میں، اور تیسرا پر انہوں نے اپنے سر پر ڈھانپ رکھا ہے، اور چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ان کی جسامت کی حیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو سور پھونکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے وہ شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے دہانے کو اپنے منہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور اس سور کا دہانہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی گولائی جتنی بڑی ہے اتنا بڑا اس سور کا دہانہ ہے۔ اس بات سے آپ ان کی جسامت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونکیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام انتہائی ادب سے سر جھکائے ہوئے سور کے قریب اپنا منہ کیے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے کان انتہائی توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک ماریں۔ دوستو، اس زمین پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوگا، ہوں گے تو بس کافر ہوں گے، کیونکہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلائے گا جو بہت خوشبودار ہوگی، اور یہ ہوا جب کسی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کی بغلوں سے نکلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سب مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، یعنی قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی۔ پھر ایک ایسا دن آئے گا جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، جو اس پل کا کروڑوں اربوں سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے، یہ سور ہیبت کا ہوگا، تو شروع میں اس سور کی آواز بہت ہلکی ہوگی
مگر رفتہ رفتہ وہ بہت تیز اور خوفناک ہوتی جائے گی۔ اس سور کی ہیبت ایسی ہوگی کہ تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ سور موت کا ہوگا، جس سے ہر زندہ چیز کو موت آ جائے گی سوائے چند خاص فرشتوں کے۔ یعنی آج کائنات کی ہر شے کو موت ہے، آج موت کی اذیت سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ آج ساتوں آسمان و زمین کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جبرائیل سے کہو کہ مر جائے، میکائیل سے کہو کہ مر جائے۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پکارے گا کہ اے اللہ، جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج کوئی بھی میرے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو۔ اب یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اب کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے فرمائیں گے، یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اب تو بھی مر جا، میرے اسی حکم سے جس حکم سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر جب سب مر جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں بادشاہ؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ ہے کوئی شریک؟ ہے کوئی شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہ آئے گی، صرف ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، جو کہ احد ہے، بے نیاز ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا، صرف میری حکومت اور میری بادشاہت ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے جسموں میں دوبارہ داخل ہو جائیں گی، اور سب لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔